تو چیپٹر کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوزیو نے زاین کا یونیفارم پہنا تھا اور کافی ایکسائٹنگلی اپنے روم میں واپس آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر زنگ پوچھتا ہے تم کہاں گئے تھے؟ ویسے تم سے الفا فیرومونز کی اسمیل کیوں آ رہی ہے؟ شاید اب تمہیں اپنا پیچ چینج کر لینا چاہیے، وہ تمہاری اسمیل کو ٹھیک سے بلاک نہیں کر رہا۔ اس پر لوزیو بولتا ہے اوہ ہاں میں اسے چینج کر لوں گا، ویسے میں یہ یونیفارم زایان سے بورو کر کے لایا ہوں، شاید اس وجہ سے ہی تمہیں الفا فیرومونز کی اسمیل آ رہی ہوگی۔ یہ سن کر زن کے ہاتھ سے دمبل گر جاتا ہے اور وہ بری طرح سے چلانے لگ گیا کہ کیا کہا، تم ایک الفا کے یونیفارم پہننے والے ہو؟ اسے تو اپنے کانوں پر بلیو ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن لوزیو اسے پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے جا کے یونیفارم واش کرنے لگ گیا اور بولتا ہے کیا تم بھول گئے ہو کہ ہم دونوں میں 0% فیرومون کمپیٹیبلٹی ہے؟ اگر سائنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایسا کرنا بالکل بھی عجیب نہیں، لیکن وہ تو ابھی بھی شوق ہی تھا کہ جو بھی ہو ہے تو وہ الفا ہی۔ لوزیو اسے تسلی دینے لگا کہ کوئی پرابلم نہیں، لاسٹ ٹائم اس نے ہی میری میجرمنٹ لینے میں میری ہیلپ کی تھی، تو ہم دونوں میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر زنگ تو سوچنے لگ گیا کہ ہاں ویسے کہہ تو یہ صحیح رہا ہے، اور بولتا ہے لیکن کسی بھی کپل کی الفا فیرومون کمپیٹیبلٹی 20% سے زیادہ ہونی چاہیے، آخر تم دونوں کی 0% ہی کیسے ہو سکتی ہے؟ لوزیو بولتا ہے پتہ نہیں، لیکن ٹیسٹ میں تو یہی آیا تھا۔ ہاسپٹل والوں نے بھی ہمیں کچھ دیر اسی چیز کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا بولا، تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ سے ٹیسٹ کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے کی وجہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کے یونیک فیرومونز ہیں۔ جس پر زن اسے جلدی سے واش روم میں بھیجتا ہے کہ جا کر شاور لو، تمہاری باڈی پوری طرح زایان کے فیرومون سے بھری ہوئی ہے، اس ٹائم تو تم بالکل کسی مکس فروٹ کی طرح اسمیل کر رہے ہو۔ شاور لیتے ہوئے لوزیو یہ خود بھی سینس کر پا رہا تھا کہ واقعی ہی یہ اورنج اسمیل تو کچھ زیادہ ہی انٹینس ہے۔ شاور لے کر جب باہر آیا تو زنگ سے پوچھتا ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ابھی بھی مجھ سے مکس فروٹ کی اسمیل تو نہیں آ رہی؟ جس پر وہ اسے اسمیل کر کے بتاتا ہے کہ ابھی پہلے سے کہیں بیٹر ہے۔ اوہ ہاں مجھے تھوڑی دیر پہلے پتا لگا کہ آج رات روم کی چیکنگ ہونے والی ہے، اسٹوڈنٹ کونسل کے ممبر چیکنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ لوزیو اپنے نیو پیج پر ڈرائنگ بناتے ہوئے پوچھتا ہے کیا وہ کوئی اسپیسیفک چیز چیک کرنے والے ہیں؟ اس پر زنگ بتاتا ہے ہاں بیڈ کلینز ہونے چاہیے، ٹریش کین بالکل خالی ہو، بس بالکل کلین ہو، اور ساتھ ہی روم کا ڈور بھی بند ہونا چاہیے۔ جو چیزیں اس نے بتائی تھی وہی تھا جو بالکل بھی انہیں فالو نہیں کر رہا تھا۔ اس پر وہ سائے کر کے بولتا ہے ہاں تم مجھے مار سکتے ہو، یہ ساری میری غلطی ہے۔ اسی طرح لوزنگ کو تو یہ ریکویسٹ بہت ہی ویئرڈ لگتی ہیں، آخر ایسا کرنے کا کیا ہی مطلب ہوا۔ ساتھ ہی وہ سونے کے لیے چلا گیا، جس پر زنگ بولتا ہے ہمارے پاس جتنی بھی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں ہمیں ان سبھی کو ہائڈ کرنا ہوگا۔ اس پر زولنگ تو اسے اگنور کر دیتا ہے کہ میں کل کر لوں گا۔ پھر ہم مارننگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر فیلڈ میں دوبارہ سے ملٹری ٹریننگ ہو رہی تھی۔ وہاں پر لوزیو بھی تھا، جسے دیکھ کر ٹیچر پوچھتے ہیں تمہیں تو کچھ دنوں کی بریک ملی تھی نا، کیونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیا ہی بتاتا کہ کل اس نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، جس پر وہ بول دیتا ہے سر مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے، فریشمینز کو تو اسپیشلی فٹ ہونا چاہیے۔ یہ سن کر ٹیچر تو بہت ہی خوش ہو گئے اور دم دکھاتے ہوئے بولتے ہیں بہت اچھے، اب جب کہ تم یہاں پر آ چکے ہو تو اچھے سے ٹرین کرنا۔ اس پر وہ جلدی سے بول دیتا ہے یس سر۔ دوسری طرف اس کے پیچھے کھڑا اسٹوڈنٹ سوچنے لگ گیا مجھے لگا تھا کہ کل یہاں پر جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد آج یہ ٹریننگ پر نہیں آئے گا، لیکن یہ تو کچھ زیادہ ہی انرجیٹک لگ رہا ہے۔ اتنے میں بڑی سی اسمائل کرتے ہوئے وہاں پر زایان آ گیا، جس نے آج پھر اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑ رکھا تھا۔ اسے ایسے اسمائل کرتا دیکھ کر وہاں کھڑے سبھی کا منہ بن جاتا ہے، وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آج یہ دوبارہ سے یہاں کیا کرنے آ گیا۔ بالکل کل کی طرح وہ تو آ کے فیلڈ میں بیٹھ گیا اور جو چیزیں لے کر آیا تھا اس میں سے ایک پیچ آئس کریم نکالی اور سبھی سے اسمائل کرتے ہوئے بولتا ہے مجھے اگنور کرو اور جو کر رہے تھے وہ کنٹینیو رکھو۔ یہ سن کر وہ سبھی تو اس کا منہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ زایان تو ان کے سامنے سبھی کو دکھاتے ہوئے مزے سے آئس کریم کھانے لگا۔ زولنگ تو اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ اسے بولنا چاہ رہا ہو کہ کہیں تم دوبارہ سے یہاں پر فائٹ کرنے تو نہیں آئے، لیکن زایان کو تو اس کے ایسے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، الٹا وہ تو اس کے اور بھی مزے لینے لگا۔ ٹیچر اسے اگنور کرتے ہوئے کلاس کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسے ہی کلاس ڈسمس ہوئی تو لوزیو نے فوراً سے گراؤنڈ میں پڑی ایک چھڑی اٹھا لی اور زایان کو مارنے کے لیے فوراً ہی جمپ کرتے ہوئے اس کی طرف کود پڑا۔
یہ دیکھ کر اس نے اس بار بھاگنے کی بجائے جلدی سے لوزیو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور ہی روک دیا اور اسے روکنے کا بولنے لگا، ساتھ ہی لوزیو کے سامنے سلنڈر کر دیا کہ پلیز غصہ مت کرو، میں تو بس یہاں پر مزے کرنے آیا تھا۔ 11th گریڈ میں آنے کے بعد تم سمجھ جاؤ گے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر لوزیو کنفیوز ہو گیا، لیکن اس کا غصہ شانت نہیں ہوتا، وہ دوبارہ سے اسے مارنے لگا۔ اس پر زیان جلدی سے آئس کریم نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے کہ یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا، سچ میں فائٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن لوزیو اتنا ایزیلی اسے جانے نہیں دینے والا تھا۔ اس نے زیان کے ہاتھ پر زور سے چھڑی ماری اور ساتھ ہی وہ آئس کریم بھی لے لیتا ہے۔ سچ میں ہر بار زیان بیچاری کو ہی مار کھانی پڑتی ہے، اس بار بھی وہ بیچارہ ہیلپ لیسلی بول دیتا ہے کہ آلرائٹ، تم بس غصہ مت کرنا۔ لوزیو آئس کریم کھاتے ہوئے پوچھتا ہے، تم یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اور کل جو تم سوڈا لے کر آئے تھے، میں نے یہ اسکول کے کینٹین میں سیل ہوتا تو نہیں دیکھا۔ یہ بولتے ہوئے اس کی نظر زیان کے ہاتھ پر پڑی جہاں پر برٹ مارک تھا، جسے ایسے گوتا دیکھ کر زیان پوچھتا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ لاسٹ ٹائم تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سن کر لوزیو تو عجیب سا منہ بنانے لگا اور بولتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو جب میں نے تمہیں بائٹ کیا تھا تو تم بھی الٹا مجھے بائٹ کر لیتے نا۔ یہ بول کر وہ اپنی نظریں چرانے لگا، جیسے ہی وہ پیچھے مڑا تو زیان کی نظر اس کے نیو پیچ پر پڑتی ہے اور بولتا ہے، لوزیو، کل ٹیچر نے جو سائیکولوجی پیریڈ کے دوران بولا تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ جس پر لوزیو بولتا ہے، کہیں تمہارا مطلب یہ تو نہیں کہ سائیکولوجی ٹیچر کے اکارڈنگ میں جان بوجھ کر انوسینٹ بننے کا دکھاوا کر رہا ہوں۔ وہ اوپر سے زیان کی بات کو اگنور کر رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اسے یہ آئیڈیا تھا کہ ٹیچر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نائٹ کا سین دیکھتے ہیں، جہاں پر لوزیو پیسفلی بیٹھ کے اپنا کام کر رہا تھا۔ اسی طرح زنگ موبائل پر گیم کھیل رہا تھا کہ اتنے میں ان کے روم کا ڈور ناک ہوتا ہے۔ باہر سے کوئی بولتا ہے، ڈور اوپن کرو، ہم یہاں پر چیکنگ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر دونوں بری طرح سے گھبرا گئے اور جلدی سے اٹھ کر ساری چیزیں چھپانے لگتے ہیں۔ ان کے پاس الیکٹرک بورڈ تھا جسے لکھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، تو اس ٹائم وہ اسے چھپا رہے تھے، لیکن اسے چھپانے کی جگہ ہی نہیں ملتی۔ وہ لے کر ٹوائلٹ کی طرف بھاگنے لگا، جس پر لوزیو سے منع کرتا ہے کہ شانت ہو جاؤ، تم ادھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ ان کی حالت تو بالکل ہی خراب ہو گئی تھی، کہیں بھی ہائڈ کرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اتنے میں باہر سے زیان کی وائس آتی ہے کہ کہیں تم دونوں اپنا بورڈ تو ہائڈ نہیں کر رہے۔ یہ سن کر لوزیو تو بالکل ہی چونک گیا کہ یہ وائس تو جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ اتنے میں باہر سے روم کا ڈور اوپن ہونے لگا، جس پر لوزیو بولتا ہے، شٹ، ان کے پاس روم کی کیز ہیں۔ جس پر زنگ گھبراتے ہوئے بولتا ہے، جلدی سے جا کر بیڈ پر سونے کا ناٹک کرو، میں اسے تمہارے ساتھ چھپا دوں گا۔ جس پر لوزیو اسے روک لیتا ہے کہ رک جاؤ، کہیں تم بھول تو نہیں گئے، انہوں نے پہلے ہی بولا تھا کہ کوئی بھی بیڈ پر سویا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھتا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ لوزیو بولتا ہے، کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، یہ بس فارمیلٹی ہی ہے، اسٹوڈنٹ کونسل کے ممبر جلد ہی چلے جائیں گے، وہ اتنا اچھے سے چیک نہیں کرنے والے۔ اتنے میں ڈور اوپن کر کے کوئی اندر آ جاتا ہے، وہ پرسن کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا زیان تھا۔ اندر آتے ہی سب سے پہلے وہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے، میں زیان ہوں، اسٹوڈنٹ کونسل کا ممبر، اور میں یہاں پر تمہارے روم کی چیکنگ کرنے آیا ہوں، کہیں میں نے تم دونوں کو انٹرپٹ تو نہیں کر دیا؟ یہ بولتے ہوئے اس کے فیس پر ایول اسمائل تھی۔ اس پر لوزیو جلدی سے گھبراتے ہوئے اسمائل کرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اندر سے اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ آف کورس تم نے کیا ہے، گھٹیا انسان کہیں کے۔ اس نے بولا تھا کہ ہم آج کل ایک دوسرے سے کچھ زیادہ ہی مل رہے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے ٹیچر بھی آ گئے، جو کہ زیان کے اس پورے بلاک کی چیکنگ کرنے کا بول کر خود دوسرے بلاک کی چیکنگ کرنے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد زیان تو لوزیو کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اسمائل کرتے ہوئے بولتا ہے، تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں ایسا اسٹوڈنٹ کونسل یہاں پر اپنی ڈیوٹی کرنے آیا ہوں۔ اسے ایسے اسمائل کرتا دیکھ کر لوزیو تو روم میں بڑے جھاڑو کو گھورنے لگتا ہے، جیسے کہ وہ اسے وارن کرنے کا ٹرائی کر رہا ہو کہ اگر کچھ بھی گڑبڑ کی تو میرے پاس جھاڑو ابھی بھی ہے۔
یہ دیکھ کر زائن پہلے تو تھوڑا گھبرا گیا اور پھر اسمائل کرتے ہوئے پوچھتا ہے، لوزیو آخر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میں یہاں پر اپنی آفیشیل ڈیوٹی کرنے آیا ہوں۔ اس پر لوزیو جلدی سے اپنی نظریں چھپانے لگا، یہ بول کر کہ نہیں میں تو کچھ بھی کرنے کا نہیں سوچ رہا تھا۔ اس پر زائن تو فوراً سے آگے بڑھ کر جھاڑو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اسے بھی آئیڈیا تھا کہ اگر یہ یہیں پر رہا تو ضرور ہی یہاں کوئی نہ کوئی سین کریٹ ہو ہی جائے گا۔ وہ جھاڑو روم سے باہر نکالنے لگا، جس پر لوزیو اسے منع کرنے لگ جاتا ہے کہ ہے ذرا رکو، تم میرے جھاڑو کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھ میرے جھاڑو سے دور رکھو اور جو کرنے آئے ہو جلدی سے کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن زائن تو اس کی ایک نہیں سنتا، الٹا اس نے لوزیو کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولتا ہے، ویٹ، اگر ہم نے تمہیں اس طرح سے جھاڑو کے ساتھ دیکھا تو شاید ہمیں تمہارے مارکس ڈیٹیکٹ کرنے پڑ جائیں۔ جس پر لوزیو بھی ہیلپ لیسلی بول دیتا ہے کہ فائن، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ زائن نے جھاڑو روم کے باہر رکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہی اسے روم کے اندر لانے لگتا ہے۔ پھر وہ کافی کیئرفلی روم چیک کرنے لگا۔ دوسری طرف لوزیو اور زنگ آنکھوں ہی آنکھوں میں پلانس بنا رہے تھے۔ زائن روم کو اچھے سے چیک کرتا ہے، جہاں اسے لوزیو کی بہت سی پینٹنگز بھی نظر آئی۔ جب اسے کچھ نہیں ملا تو یہ بول کر وہاں سے جانے لگا کہ بس اتنا کافی ہے، ایٹ لیسٹ تم دونوں پاس تو ہو ہی جاؤ گے۔ اتنے میں اس کی نظر ان دونوں پر پڑی جو کہ بیڈ پر بالکل اسٹریٹ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اسی بیڈ کی شیٹ کے نیچے انہوں نے الیکٹرک بورڈ چھپا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر زائن بولتا ہے، تم دونوں کو اتنا نروس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر لوزیو جلدی سے بولتا ہے، ہم نروس نہیں ہیں، بلکہ ہم تو بس تھک چکے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا میگا کافی جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہ سن کے اسے بھی تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا کہ کیا واقعی تم دونوں تھکے ہوئے ہو؟ اس پر وہ تھوڑا جلدی سے بولتے ہیں، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہیں تو پتہ ہی ہے نا۔ زائن ان کے پاس سے گزر کے جانے لگا کہ آلرائٹ، اب بس مجھے بالکنی چیک کرنی ہے، اس کے بعد تم لوگوں کا ڈروم بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ وہ باہر گیا تو اسے وہاں پر اپنا یونیفارم نظر آتا ہے، جو کہ لوزیو نے اچھے سے کلین کرنے کے بعد وہاں سکھانے کے لیے رکھا تھا۔ اپنی جیکٹ دیکھ کر وہ تو ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پایا، کیونکہ اب تو وہ اسے اپنے کلوتھس دے چکا ہے، اور مڑتے ہوئے بولتا ہے، شاید اس بالکنی کے لیے تم لوگوں کو پینلٹی دینی پڑے گی۔ اس پر لوزیو تو چونک گیا اور جلدی سے چلاتے ہوئے بولتا ہے، یہ تو بس فارمیلٹی چیکنگ تھی نا، تو تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ جس پر زائن اس کے سامنے چلا گیا اور بولتا ہے، یہ تو اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ڈروم کس کا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور فائنلی اب مجھے تمہارے روم میں گھسنے کا چانس ملا ہے، میں تھوڑی بہت چھان بین تو کروں گا ہی۔ اس پر لوزیو بولتا ہے، کیا ایسا کر کے تم اپنی پاور کا غلط یوز نہیں کر رہے؟ اسی طرف جن تو ان دونوں کی ایسی نوک جھوک دیکھ کر مزے لینے لگا کہ اوہ گوڈ، اب مجھے ان کی فائٹ دیکھنے کا چانس مل رہا ہے۔ آج سے پہلے تو میں نے ان دونوں کے بارے میں بس سنا ہی تھا، سچ میں یہ تو بہت ایکسائٹنگ ہے۔ اتنے میں زائن ان دونوں کے سامنے آتے ہوئے بولتا ہے، اب جلدی سے اپنا پورٹ باہر نکالو۔ یہ سن کر وہ دونوں ہی کافی زیادہ چونک گئے۔ جن بیچاروں تو کافی زیادہ نروس ہوتے ہوئے جلدی سے بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگا کہ کہیں اسے وہ نظر تو نہیں آ گیا، اور چلاتے ہوئے بولتا ہے، آخر تمہیں کیسے پتا چلا ہمارے پاس ایک پورٹ بھی ہے؟ اس پر زائن اسمائل کرتے ہوئے بولتا ہے، میں نے تو بس مزاق کیا تھا، تو سچ میں تم دونوں کے پاس پورٹ ہے تو جلدی سے اسے باہر نکالو۔ ویسے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے تم دونوں اتنی دیر سے بلینکٹ کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہو، کیا تم دونوں کو انکمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا؟ پھر زن بولتا ہے، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا، یہ تھوڑا انکمفرٹیبل تو ہے۔ لوزیو، تو کیوں نہ ہم دونوں مل کر ایک ساتھ ہی اٹھتے ہیں؟ زائن دوبارہ سے بولتا ہے، اب جلدی بھی کرو اور پورٹ باہر نکالو، مجھے تم دونوں کے مارکس بھی ڈیٹیکٹ کرنے ہیں، مجھے دوسرے ڈروم کی بھی چیکنگ کرنی ہے، تو جوک کے بیچ میرا ٹائم بالکل بھی ویسٹ مت کرو، اور اگر تمہیں میری چیکنگ سے کوئی مسئلہ ہو تو تم لوگ جا کے اسٹوڈنٹ کونسل کے کسی اور ممبر سے اس بارے میں بول سکتے ہو۔ میں اپنا کام فیئر طریقے سے کر رہا ہوں، اس میں میری کوئی بھی پرسنل فیلنگ نہیں ہے۔ لوزیو کو اور کوئی چارہ نہیں نظر آتا تو اس نے فوراً سے زائن کا ہاتھ پکڑ لیا اور معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولتا ہے، بگ برو، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ میرے پاس بس یہی ایک لوتا پورٹ ہے۔ اس پر زائن بولتا ہے، میں تم سے کوئی بھی بات ڈسکس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں،
یہ بھی میری ایک لوتی جاب ہے جسے مجھے ایکسٹرا مارکس ملیں گے۔ سچ میں یہ تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ زیان اس موقع کو اتنا ایزیلی نہیں جانے دینے والا۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی بول دیتا ہے، تو لوزیو، کیا تم نے ابھی تک سوچا کہ تم مجھے کیا رشوت دینے والے ہو؟ اس پر لوزیو جلدی سے سوچنے لگ گیا کہ اس کی فیملی میری فیملی سے رچ ہے، تو اسے منی تو نہیں چاہیے ہوگی، اور نہ ہی یہ میری کوئی بات سننے والا ہے، کیونکہ ہم دونوں کی ہسٹری کچھ زیادہ ہی بیکار ہے۔ پھر اچانک سے اسے ایک آئیڈیا آتا ہے جس وجہ سے اس نے اپنا ہاتھ زیان کے سامنے کر دیا، یہ بولتے ہوئے کہ میں تمہیں خود کو بائٹ کرنے دوں گا۔ یہ سن کر زیان تو کافی زیادہ چونک گیا، وہ تو بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح زن بھی اس کا منہ دیکھنے لگ گیا کہ آخر یہ کیا بول رہا ہے، یہ بھی اسے بائٹ کرنے دے گا کیا؟ اس سے پہلے اس نے زیان کو بائٹ کیا ہے۔ زیان نے تو سائے کرتے ہوئے اپنا سر ہی پکڑ لیا اور سوچنے لگ جاتا ہے جتنا جلدی ہو سکے 10th گریڈ کی سائیکولوجی کلاس سٹارٹ ہو جانی چاہیے۔ یہ اومیگا ایک ہی دن میں آج دوسری بار میرے ساتھ ایسے انڈیسنٹ باتیں کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ بیکار بات تو یہ ہے، اسے یہ ریئلائز بھی نہیں ہو رہا کہ ابھی اس نے مجھ سے جو کچھ بھی بولا وہ غلط تھا۔ جب لوزیو کو کوئی آنسر نہیں ملتا تو وہ سوچتے ہوئے بولتا ہے، شاید مجھے کچھ اور کہنا چاہیے تھا، اور پوچھتا ہے ویسے وہ کون سے الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں جسے روم میں لانے سے منع کیا گیا ہے؟ زیان ریپلائی کرتا ہے، اس ساری چیزوں کے بارے میں تو اسٹوڈنٹ گائیڈ لائن بک میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نے اسے ریڈ نہیں کیا؟ پھر اسے پڑھ کر بتانے لگا، الیکٹرانک فین، الیکٹرانک رائس کوکر، الیکٹرانک ہیٹر، الیکٹرک پوٹ اور ریفریجریٹر۔ جیسے ہی لوزیو نے یہ سنا تو اس نے اپنا کوکر نکال دیا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولتا ہے، اوہ، اپنی ڈیوٹی اچھے سے کرنے والے پر اسٹوڈنٹ کونسل کے ایک ممبر، مجھے اپنی غلطی اچھے سے پتا ہے اور ڈیفینیٹلی میں بعد میں اس بات پر ضرور سوچوں گا، لیکن کیا میں کسی اور چیز کے بارے میں رپورٹ کر سکتا ہوں؟ اس پر زیان بولتا ہے، شیور، ویسے کہیں تم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر ڈوبنے کا پلان تو نہیں کر رہے؟ تمہیں پتا ہے نا کہ ایسا کرنے کا ریزن اسٹوڈنٹ کی سیفٹی ہے، کہ کہیں وہ اس طرح کے الیکٹرانک اکوپمنٹ سے خود کو ہرٹ نہ کر لیں۔ پر لوزیو اپنا بورڈ اسے پکڑاتے ہوئے بولتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ زیان بولتا ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر تمہیں میری بات سمجھ لگ گئی تو بتاؤ مجھے اور کس کس کے پاس الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں، میں ان سبھی سے بھی لے لوں گا۔ جو چیز ایک پرسن پر اپلائی ہوتی ہے وہی سب پر اپلائی ہوتی ہے۔ اس پر لوزیو تو اس کے بالکل کلوز آ گیا اور زیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے بولتا ہے، میں لوزیو 10th گریڈ کا ریپرزینٹیٹیو 11th گریڈ کے ریپرزینٹیٹیو زیان کے بارے میں رپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے روم میں ایک منی فریج ہے، تم نے ہی تو مجھے اس بارے میں بتایا تھا نا، اب جلدی سے جاؤ اور جا کر اسے بھی اپنے روم سے باہر نکالو۔ وہ ایسا اس لیے بول رہا تھا کیونکہ آج صبح وہ جو آئس کریم لایا تھا اور اس سے ایک دن پہلے جو سوڈا لے کر آیا تھا وہ اس نے اسکول کی کینٹین سے نہیں بلکہ باہر سے بائی کیا تھا اور اسے لا کر اپنی منی فریج میں رکھا تھا۔ زیان تو اسے ٹیز کرنے والا تھا، الٹا لوزیو نے اسے ہی اتنی بری طرح سے بلیک میل کر دیا۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ پارٹ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہو تو پلیز جانے سے پہلے اسے لائک ضرور کرتے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل فن ایکسپلینیشن کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل دیٹ اسٹے وتھ می اینڈ بائے بائے۔